ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہم زندہ و بیدار ہیں، مردار نہیں ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں، مردار نہیں ہیں۔ امام اہل سنت نے اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے فتنہ قادیانیت پر سب سے پہلے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دو نام نظر آتے ہیں، پیر صاحب گولہ شریف، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، اور امام اہل سنت مجدد الدین و ملت، اور پھر آپ کے رفقا، آپ کے خلفاء، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد اس فتنے کی سرکوبی کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس وقت نظم میں سرکار کی ثناخوانی سماعت کر رہے تھے، اب ہم نثر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی خطابات کی طرف، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر محمد عرفان بٹ صاحب رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارے درمیان ہوں گے، اور ان کا صدارتی خطاب ہم سماعت کریں گے۔ اس وقت اسٹیج پر ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالوہاب صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی، اور دیگر شرکاء موجود ہیں۔ حاضرین محترم، آپ سب کے علم میں ہے کہ 7 ستمبر کا دن تاریخ پاکستان میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص وہ پاکستانی جو ایمان و اسلام کی نعمت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے سے بھی سرشار ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دن ناموس رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافظت کے لیے علماء و مشائخ اہل سنت اور شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی عظیم جد و جہد اور بہت بڑی قربانیوں کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کامیابی اور کامرانی والا دن آیا تھا کہ جب عقیدہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے آئین پاکستان میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کے کافر ہونے کا دینی اور مذہبی طور پر ہی نہیں بلکہ آئینی اور سرکاری طور پر بھی اعلان کر دیا تھا۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ نہ صرف اس کی قیادت علماء اہل سنت، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ سب کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے عمومی نعمتوں کے ساتھ ساتھ خصوصی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ عمومی نعمتیں تو سب کو ملی ہیں، خصوصی نعمتیں کسی کسی کو ملی ہیں۔ وہ خصوصی نعمتیں اللہ نے جنہیں عطا فرمائی ہیں ان کی 4 کیٹیگریز ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے وہ خاص بندے جن کو اللہ نے خصوصی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ 4 قسم کے بندے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کی نعمت سب سے بڑھ کر، سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ ان خوش نصیبوں کو ملی جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟
نبوت اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو جو کچھ عطا کیا اس میں سب سے خوش نصیب بندہ ہوا جسے اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا. آگئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اب دیکھیے اس کے بعد باقی 3 انعام یافتگان کا ذکر ہے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. تو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نبوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں میں فرسٹ آف آل سب سے پہلے سب سے آگے جن کا ذکر کیا ہے وہ نبی ہے. تو پتا چلا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ کی سب سے عظیم نعمت جو اپنے بندوں میں سے اس نے کسی کو عطا کی ہے وہ منصب نبوت ہے. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں بنایا، نبوت تو اللہ نے پیچھے اور ہزاروں کو عطا فرمائی، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ امام الانبیاء بنایا. لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب علیہ السلام یہ نعمت نبوت جیسی آپ کو عطا کی ہے آپ سے پہلے کسی کو عطا کی نہیں اور آپ کے بعد تو کبھی کسی کو عطا کی ہی نہیں جائے گی. اللہ تو یہ اتممتو کے جو الفاظ ہیں نا یہ ختم نبوت کا اعلان ہے. نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام لے کر بھی قرآن میں اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے. جب اللہ نے حضور علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہی کر دیا تھا تو آگے مزید وضاحت کی ضرورت کیوں تھی؟ مزید وضاحت کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب کہا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر یہ اللہ کے رسول ہے، تو رسول تو ان سے پہلے اور ہو چکے تھے. اگر بات صرف یہاں تک کی جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے. جس طرح ان سے پہلے رسول ہوئے ان کے بعد بھی رسول ہو سکتے، خیال آ سکتا تھا نا ذہن میں. تو ساتھ ہی ساتھ وضاحت کر دی گئی وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، مگر یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جو سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے کہ اسی پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اور ختم نبوت کے عقیدے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس بات کا جاننا ضروری ہے اور جو بات اپنی نسلوں تک آگے منتقل کرنا ضروری ہے وہ بات یہی ہے کہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں، ختم نبوت کی تعریف کیا ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے. تو آسان الفاظ کے اندر، سادہ انداز کے اندر ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا یہ ختم نبوت کہلاتا ہے. پھر اس کو اور آسان کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی تا قیام قیامت تک نہیں آئے گا، اسے ختم نبوت کہتے ہیں. پھر ختم نبوت کی اس بات کو مزید اور سمجھنے کے لیے، عقیدے کو بات کو بڑھانے کے لیے پھر ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت
नबूवत, आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नया नबी ता क़याम क़यामत तक नहीं आ सकता है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी होने का दावा करे या कोई नया नबी होने का ऐलान करे या कोई नया नबी होने की बात करे या कोई उसकी तस्दीक करे, वो तमाम के तमाम मुनकिरीने खत्म नबूवत कहलाते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर कहलाते हैं। और जो मुनकिरीने खत्म नबूवत होते हैं, जो हुजूर के बाद कोई नया नबी होने का दावा करे या हुजूर के बाद कोई नया नबी होने का ऐलान करे या जो उसकी तस्दीक करे, बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई उससे बतौरे तस्दीक उससे मोजिज़ा भी तलब करे कि अगर तू नबी है तो कोई मोजिज़ा दिखा, फरमाया उलमाए रब्बानीयीन ने, फुक़हा ने, कि वो तमाम के तमाम शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाया करते हैं। ये अक़ीदा खत्म नबूवत की इब्तदाई और आसान तरीन अंदाज के अंदर मुख्तसर सी तारीफात में से चंद तारीफें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। ये मेरे परवरदिगार का और उसके आखिरी नबी हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ नाचीज पे बहुत बड़ा करम हुआ, फजल हुआ कि मैंने एक कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद फितना कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। मेरा दादा जिसने कादियान में आंख खोली, कादियान ये भारत के सूबा पंजाब के जिला गुरदासपुर की तहसील बटाला का एक छोटा सा गांव था। ये वो इलाका है कि जहां पे एक बहुत बड़ा कज़्ज़ाब, एक बहुत बड़ा दज्जाल, एक बहुत बड़ा गुस्ताखे रसूल, अंग्रेजों के कहने से दावाए नबूवत करने वाला मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब पैदा हुआ। मेरे दादे के बचपन का जमाना था कि जब उसने महज जहालत की बुनियाद पर कादियानियत के जहर को पी लिया और नाउज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के हाथ पे बैठ करके उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। कादियानी मेरे दादे को नाउज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे और उसे देखने के लिए पूरी दुनिया से सफर करके हमारे घर में आया करते थे। पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेकर कादियान को छोड़कर लाहौर चला आया। लाहौर में हमारा घर फितना कादियानियत का मरकज था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के प्रोग्राम्स होते, कादियानियों की मीटिंग्स होती। जब मैं छोटा था तो हमारे बड़े ही हमसे कहा करते थे कि मुसलमानों को कादियानी करने के लिए बातों में लगाकर घेर घार कर हमारे मराकज में लाया करो। हम अपने बड़ों के कहने से अपने मुसलमान दोस्तों को, अपने हम उम्र, अपने मोहल्ले के बच्चों को जब बातों में लगा के कादियानियों के मराकज में ले जाते, वहां पे कादियानी उन छोटे छोटे बच्चों को कैंडीज खाने के लिए पेश करते, आइसक्रीम पेश करते, चॉकलेट्स
स्वीट्स पेश करते, साथ वो उन बच्चों से कहते थे कि बेटा देखो, जो कलिमा तुम पढ़ते हो वही कलिमा हम पढ़ते हैं, तुम भी नमाज पढ़ते हो हम भी नमाज पढ़ते हैं, रमजान शरीफ का महीना आता है बेटा, रोजे तुम भी रखते हो रोजे हम भी रखते हैं। फिर कादियानी अपने वहां पे एक नन्हे से बच्चे को बुलाते और उसे कहते कि बेटा इसे कलिमा पढ़ के सुनाओ ये मुसलमानों के बच्चों के सामने कि हमने तुम्हें कौन सा कलिमा सिखाया है। वो छोटा सा कादियानियों का ट्रेनिंग याफ्ता बच्चा वही कलिमा पढ़ देता जो कलिमा हम मुसलमान पढ़ते हैं। फिर कादियानी उनसे कहते कि बेटा वो सामने अलमारी के अंदर देखो, किताबुल्लाह है, कुरान पाक है, जो कुरान पाक तुम घरों में पढ़ते हो, मसाजिद में पढ़ते हो, मदारस में पढ़ते हो, बेटा वही कुरान पाक हम भी पढ़ते हैं। जी करे इसे खोल के देख लो, जी में आए अपने घर में ले जाओ, अपने किसी बड़े को दिखा दो। पूरे के पूरे कुरान पाक में से हमने एक जबर का फर्क भी नहीं किया, जेर का फर्क भी नहीं किया, पेश का फर्क भी नहीं किया, शद मद एक नुक्ते का फर्क भी नहीं किया। फिर बेटा फैसला तुमने करना है कि जब कलीमा वही है, जब नमाज वही है, जब रोजा वही है, जब कुरान वही है, जब हदीस वही है, फिर ये जो मौलवी तबका है, ये जो मुफ्ती तबका है, या ये जो पाकिस्तान का आइन है, बेटा ये हमें मुसलमान नहीं कहता, हमें काफिर कहा जाता है, हमें मुर्तद कहा जाता है, हमें जिंदीक कहा जाता है। अब फैसला तुमने करना है, ये जो हमें काफिर कहा जाता है ये ठीक बात है कि गलत बात है। तरीका वारदात पे जरा गौर करना। जब नन्हा सा बच्चा 7 मिठाइयां खाता, आइसक्रीम खाता, साथ वो कादियानियों की बक बक सुनता, साथ वो कादियानियों का झूठ सुनता, कह देता अंकल आप बात ठीक कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और जो मौलवी मुफ्ती आपको काफिर कहता है, नऊज़ बिल्लाह वो बकवास करता है। आपको बताना ये चाहता हूं कि कादियानी कैसे अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, कादियानी कैसे अपने बच्चों से उनके बचपन के जमाने से ही कादियानियत के गलीज मिशन के लिए उनसे काम लेते हैं। कैसे मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए सरवरे कायनात के गुंबदे खदरा से मुसलमान का ताल्लुक तोड़ के कादियान के चमकाकर मिर्जा कादियानी कज़ाब से जोड़ने के लिए कैसे कादियानी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कादियानी मुसलमानों को धोखा देके मुसलमानों को कादियानी करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए खत्म नबूवत के प्रोग्राम करवाने का मकसद यह है, जमात अहले सुन्नत का इस काम का बेड़ा उठाने का, क्योंकि इन्होंने नहीं उठाया, इनके बड़ों ने उठाया था, वही फैस इन तक है। हमारे काबरी ने खत्म नबूवत का काम इसलिए किया, हमारे बड़ों ने खत्म नबूवत की आजादें इसलिए दी, हमारे काबरी ने खत्म नबूवत का चरागा इसलिए किया कि कादियानियत का फितना जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, जिन्होंने अल्लाह को गालियां दी, जिन्होंने अंबिया को गालियां दी, जिन्होंने खत्म नबूवत के ताजो तख्त में अपने नापाक पंजे गाड़े, जिन्होंने कायनात के सबसे बड़े लानती, कायनात के सबसे बड़े मरदूद, कायनात के सबसे बड़े मुर्तद, कायनात के सबसे बड़े ज़ंदीक, सबसे बड़े अंग्रेज के पालतू कुत्ते मिर्जा
مرزا قادیانی کو کھڑا کیا کہ تو نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کی شان میں بکواس کر، تو خود کو دعوی نبوت کر کے مسلمانوں کا ایمان لوٹ۔ اس لیے ہمارے کابری نے ختم نبوت کے لیے جانیں دی، ختم نبوت کے لیے مال دیے، ختم نبوت کے لیے گھر بار چھوڑا، ختم نبوت کے لیے یہ کام کیا، کبھی جیلوں میں کبھی ریلوں میں ختم نبوت کا پہرا دیتے رہے تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے۔ تاجدار بریلی نے ایسے نہیں کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ظالم انگریز نے مسلمان کا ایمان لوٹنے کے لیے ہائے ہائے اس دور میں قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب کو کھڑا کیا۔ اس میں تحقیقات کرو کہ پھر کیسے مرزا قادیانی قذاب کو پیسے دے کے، زمین دے کے، جنین دے کے اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا کہ تو خود کو اللہ کا نبی کہہ دے، تو دعوی نبوت کر دے، تو یہ اناؤنس کر دے اللہ نے تجھے کہا ہے آج کے بعد جہاد کرنا حرام ہو چکا۔ اس قذاب نے، اس دولت کے حریص نے، منافقت کے مریض نے انگریز سے پیسہ لے کے ہائے ہائے سرور کائنات کی عزت نے، ناموس نے اٹیک کر دیا اور یہ بکواس کی اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا سنو، اس میں دو رائے، علماء بیٹھے پوچھو، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قادیان کے چمگادڑ کو ظالم انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کھڑا کیا تھا۔ دنیا کے اندر کون سا بر اعظم ایسا ہے، کون سا خطہ ایسا ہے، کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ قادیانیت نے اپنے پنجے نہیں گاڑے، جہاں پہ کائنات کے بدترین کافر مرزا قذاب کو نبی کہنے والے، رسول کہنے والے، امام مہدی کہنے والے، مسیح موعود کہنے والے، مجدد کہنے والے موجود نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اکیلا تھا، یہ کہاں سے آئے؟ زمین سے نکلے، آسمان سے گرے؟ میں نے کہا نہیں دوستو، تحقیق کر لو، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں۔ ہائے ہائے ایمانوں کے سوتے ہوئے لڑکیاں لے لے کے قادیانیت کو قبول کرتے رہے، پیسہ لے لے کے قادیانی ہوتے رہے، نوکریاں، ویزے، جائیداد، جگیریں لے لے کے سرور کائنات سے ناطہ توڑ توڑ کے قادیان کے حرامی بلے مرزا قذاب کو نبی مان کے مرتد ہوتے رہے۔ کسی مرزائی سے پوچھیں تو مرزائی کیسے ہوا؟ یا تو وہی لڑکی، پیسہ، ویزا، دارت، یا بولے گا کہ جناب میں تو پیدائشی ہوں، میرا باپ ہوا تھا، یا بولے گا میرا باپ بھی پیدائشی مرزائی دادا ہوا تھا، یا ظاہر یہ بولے گا پردادا ہوا تھا۔ پہلے کون تھے؟ بتائے گا پہلے مسلمان تھے۔ کیوں ایسے ہی؟ وہ تو اکیلا تھا جب اس نے دعویٰ کیا، یہ فتنہ کریٹ ہوا، اب دنیا کے اندر پھیل گئے۔ کہاں سے آئے؟ مسلمان سے مرتد ہوئے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جب سے یہ فتنہ مارز وجود آیا، سب سے پہلے حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری قصور کے اس عالم دین نے اہل سنت کے اس عظیم سپوت نے، اہل سنت کے اس عظیم ختم نبوت کے سپاہی نے، ختم نبوت کے چوکیدار نے سب سے پہلے قادیانیت کے کفر کا فتویٰ دیا اور بتایا کہ قادیان کا چمگادڑ یہ بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں۔ تاجدار بریلی نے ختم نبوت کا کام کیا، کیسے عظیم چار رسائل اس ٹاپک پہ لکھے۔ الگ موضوع ہے کہ تاجدار دولہ کی ختم نبوت کے لیے کیا خدمات ہیں۔ سیف چشتیائی شمس الہدایہ جس کا جواب آج تک دنیا قادیانیت میں سے کوئی نہیں دے پایا، تیرے اکابری نے ختم نبوت کا کام کیا۔ الگ موضوع ہے کہ پیر سید جماعت رشارت نے ختم نبوت کا کیا کام کیا، کیسے
کیسے کام کیا الگ موضوع ہے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا کام کیا، الگ ٹاپک ہے۔ حضرت علامہ ابو الحسنات قادری، حضرت علامہ خلیل احمد قادری، حضرت علامہ اور حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی نے ختم نبوت کا کیسے کام کیا۔ قومی اسمبلی کے اندر آپ نے جو تاریخ ساز ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، اس کے پس پردہ محرکات کیا تھے، کیوں پیش کی، کس لیے پیش کی، الگ موضوع ہے۔ علامہ ابو الحسنات قادری نے ختم نبوت کا کام کیا، علامہ عبدالستار نیازی نے ختم نبوت کا کام کیا، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری نے ختم نبوت کا کام کیا۔ الگ موضوع ہے کہ بابا خادم حسین رضوی نے ڈنڈے کھا لیے، مارے کھا لی، ہائے ہائے گھر سے جنہیں نکالا گیا، ہائے ہائے جن کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے، جنہیں سیڑھیوں سے گھسیٹ کے اتارا گیا، جن پہ دھوئے چھوڑے گئے، جن پہ شرنگ کی گئی، لیکن ہر حال میں ختم نبوت کا کام کیا۔ اور تجھے بھی یہ پیغام دے دیا، تیری ٹانگیں نہیں، ختم نبوت کا کام پھر بھی کرتے رہنا۔ ختم نبوت کا علم ہمارے کابرین نے کیسے بلند کیا، میں نے کہا سن لے، الگ ٹاپک ہے کہ ہمارے خطیبوں نے اپنی خطابت کی 16 لائی سے مرزیت کے خرمن میں آگ کے شعلے بلند کیے۔ میں نے کہا الگ موضوع ہے، ہمارے اہل کرم نے، ہمارے علماء نے اپنے قلم کے خنجر سے قادیانیت کے کلیجے کو پھاڑا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں الگ موضوع ہے کہ تیرے بڑوں نے، ہمارے شاعروں نے اپنی رمزیہ شعر و شاعری کے ذریعے سے مرزیت کو ناکو چنے چلوائے ہیں۔ میں نے کہا لیکن سن لے، ہاں ہاں حقیقت ہے، ماننا پڑے گا، ایک طبقے نے توڑ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کی ختم نبوت میں، اللہ کے نبی کی عزت میں، ناموس میں حملہ ہوتے دیکھ کے بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ آج یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کبھی سوچا ہے پاکستان میں قادیانی کا کتا مرے آپ کو چیخ کی آواز امریکہ سے کیوں آتی ہے؟ کبھی سوچا ہے پاکستان میں قادیانی کا کتا مر جائے چیخ کی آواز اسرائیل سے کیوں آتی ہے؟ چیخ کی آواز یوکے سے کیوں آتی ہے؟ اور ان کا پوتا ہے، آپ یاری بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر سال پاکستان کے اندر کروڑوں ڈالرز اس کام کے لیے آتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان لوٹ لے، مسلمان کا تعلق ناتا سرور کائنات سے توڑ کے قادیان کے چمگادڑ سے جوڑ دے۔ لعنت اس گندے دماغ پہ، پیسے کے لیے، لڑکی کے لیے، چھوکری کے لیے، نوکری کے لیے تو سرور کائنات کو چھوڑنا ہے۔ میرا رب بڑا طاقت والا ہے، تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اور اگر تیرے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو چپ ہے، تو خاموش ہے، اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہ، سرور کائنات کو جواب دینے کے لیے تیار رہ کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ کا فتنہ کام کر رہا ہے، تو چپ ہے، تو خاموش ہے، میرا پروردگار نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے مجھے یاد آ گیا تاجدار گولڈ کا او عظیم قول، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کے نبی کی عزت میں حملہ ہو، اللہ کے نبی کی ناموس میں، ختم نبوت میں حملہ ہو، فرماتے ہیں اوے وہ پیر جو حجرے میں بیٹھ کے محض تسبیحات کے دانے گھماتا رہے، اس حملے کو، اس اٹیک کو نہ روکے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا کام نہ کرے، اللہ کے نبی کی ناموس کی چوکی داری نہ کرے، فرماتے ہیں لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسی پیری میں، لعنت ہے ایسی مریدی میں۔ اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کا غم نہیں، جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں، بول وہ مسلمان ہے۔ ہمیں حیرت ہے خود کو مسلمان کیسے کہتا ہے، سرور کائنات کی عزت پہ حملے اور تو ٹس سے مسنا۔ بابا جی نے کیا تجھے پیغام دیا؟ یہی پیغام دیا، ہر حال میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا چوکی دار کر۔ اور بابا جی نے تجھے یہی پیغام دیا، پیسہ نہیں ہے برداشت کر لے، ہائے ہائے بجلی مہنگی ہو گئی،
شہجہ پانی نہیں ملا شہجہ ہر کچھ برداشت کر سکتے ہیں، سرور کائنات کی عزت میں حملہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ختم نبوت کی محافل یاد رکھنا کوئی رسمی محافل نہیں ہے، اس مقصد کے لیے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ تجھے پتہ پڑ جائے، تیرا ایمان بچ جائے، تجھے معلوم ہو جائے کہ سرور کائنات کی عزت کی کیا اہمیت ہے، سرور کائنات کی ختم نبوت کی کیا اساسیت ہے، کیا جامعیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس لیے کہ تیرا ایمان بچ جائے۔ جو قادیانی قذاب تیرے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں تیری آنکھیں کھل جائیں، اس لیے کہ ان باتوں کو سن کے آگے گھر والوں کو بتا، بچوں کو بتا، عزیزوں کو بتا کہ بچوں قادیانی ان سے یاری نہیں کرنی، قادیانی ان سے دوستی نہیں کرنی، ان سے محبت نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈنگ مار کے تیرا ایمان کا بیڑا غرق کر دے، اس لیے کہ یہ باتیں سن کے آگے پہنچاؤ گے۔ یہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا، فضل کر دیا کہ قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالوں میں داخل کر دیا۔ الحمدللہ میں نے باقاعدہ اس پہ تحقیقات کی، ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، دوسری طرف قادیانیت کا مطالعہ کیا، وہ گندی کتابیں، وہ غلیظ کتابیں جن میں مرزا قادیانی بے ایمان نے نعوذ باللہ پروردگار کو گالیاں بکی تھی، وہی کتابیں جو ایک دور میں 1974 میں قائد ملت اسلامیہ نے جب قرارداد پیش کی تھی 30 جون کو، اس کے بعد کئی دن تک یحییٰ بختیار نے اٹارنی جنرل نے جس کی تیاری ہمارے علماء کرواتے تھے قومی اسمبلی میں مرزا ناصر کے سامنے وہ کتابیں پیش کی تھی جن میں قادیانیت کا ریئل فیس ساری قومی اسمبلی کو دکھایا تھا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی پارلیمنٹیریس پکار اٹھے کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہے۔ وہی کتابیں میں نے پڑھی، اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا کیونکہ ان کتابوں میں اس بے ایمان قادیان کے چمگادڑ نے نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں بکی تھی۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں نہ زیبا کلمات کہے، سرور کائنات کے پیارے صحابہ کو، پیارے اہل بیت کو نعوذ باللہ ننگی اور گندی گالیاں بکی۔ یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہو گیا، سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو گئی جب سارے حقائق میرے سامنے کھل گئے۔ میں نے قادیانیت میں لانتے بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دام میں رحمت کو تھام کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے پروردگار نے مجھے کیسے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا، اللہ کی قسم میری ڈکشنری میں اس سے کم الفاظ نہیں ہے کہ کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میرے رب نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا میرا دادا کیسے مرا تھا، میری دادی کی سگی بہن کیسے مرنے سے پہلے کتیا بن گئی۔ شکل تو انسان والی تھی لیکن ساؤنڈ کتیا کا نکلتا، جب بھی بولتی تو کتے کی آواز نکلتی تھی اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جن میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی۔ میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کو، اپنے چچا کو مرتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے قادیانیوں کے پنڈت پادری میں نے کتے سے بری موت مرتے ہوئے دیکھے۔ قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب یہ گستاخ رسول کیسے مرا، میں نے بتایا کیسے مرنے سے پہلے اس کے منہ سے، اس کے نیچے سے، دونوں راستوں سے غلاظت جاری تھی۔ میں نے بتایا کیسے اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر کے کتے کی موت مر گیا لیکن غلاظت میں نکلنا بند نہیں کیا، دونوں راستوں سے نکلتی رہی۔ کا اونلی ریکارڈ ہے، میں نے ریفرنسز دے دے کے بتایا کہ قادیانی روئی کے گولے لے لے کے کبھی منہ میں ٹھونستے کبھی نیچے ٹھونستے، اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، مر چکا تھا، غلاظت جاری تھی، بڑے بڑے گولے لے کے پھر
फिर से कभी मुंह में ठूंसते, कभी नीचे डालते। अल्लाह का ज़ात था, कैसे रुकता, निकाल देता। आखिरकार झाड़ू मार मार के पानी के पाइप लगा लगा के उस खंजीर को धोया गया। बाद में प्लास्टिक की शीटों में रोल करके एक ताबूत के नीचे तूड़ी की तह लगा के ऊपर उसे रख के ऊपर से फिर तूड़ी की मोटी रुई की तह लगा के ताबूत को लॉक करके गुजरिया मालगाड़ी लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चूंकि मरा लाहौर डबल कादियान हुआ, गुजरिया मालगाड़ी ले जाके कादियान की गंदी मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए दबन कर दिया गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी, सब बोलो रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप इसकी कब्र पे गए, कादियान गए, मुराकबा किया, वापस लौटे। लोगों ने पूछा हजरत आप अल्लाह के वली हैं, कब्र में क्या देखा? मियां साहब फरमाते हैं लोगों सुनो, जब मैंने कश्फ की निगाह कब्र के अंदर डाली, मुझे कब्र में बौरा कुत्ता दिखाई दिया। अपनी ही दुम को पकड़ने की कोशिश में कब्र के अंदर घूम रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मियां साहब ने फरमाया ओए लोगों सुनो, परवरदिगार ने उसे कब्र में ले जा के कुत्ता बना दिया। अल्लाह नहीं छोड़ता जो अल्लाह के नबियों के बारे में बक बक करे, अल्लाह नहीं छोड़ता जो नबी पाक के बारे में कोई बकवास करे। मेरा रब इबरत का निशान बना देता है। इसलिए बताना चाहता हूं, नस्लों के ईमान का पहरा दो, नस्लों को बताओ सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, सरवरे कायनात की इज्जत में हमला बर्दाश्त हो सकता। ये मकसद है इन प्रोग्राम्स करवाने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पे करम किया। मैंने बचपन के जमाने में एक ख्वाब देखा कि हबीबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं, सबके घरों में फल बांटते हैं, लेकिन कादियानी के घर में नहीं जाते, इनके घर में फल नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजना चीज की तरफ निगाहें करम फरमाते हैं, आप तबस्सुम फरमा देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। मेरा ईमान है दर हकीकत सरवरे कायनात की निगाहें करम ही मेरे कबूल इस्लाम का वसीला बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बरादरी रिएक्ट करती है, डर जाता हूँ। मेरा बाप मुझे घर से निकालता है, सर पे टांगों पे डंडे मारता है। मेरा परवरदिगार साबत कदमी अता फरमाता है, उसी घर के अंदर इस्लाम की तबलीग करता हूँ। सबसे पहले मेरी प्यारी वालदा अपने मरने से 13 महीना पहले कादियानियत में लानते बेचकर मुसलमान हो जाती है। उसके बाद एक भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहनें, एक एक करके अपनी फैमिली समेत सब मुसलमान हो जाते हैं। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, इनकी जमात के सेक्रेटरी मार रहे। अल्लाह का करम, सरवरे कायनात की निगाहे करम। अभी आपकी उम्र 83 साल है। 3 साल पहले कादियानियत में लानते बेचकर मेरे हाथ पर मुसलमान हो जाते हैं। कादियानियों का सबसे बड़ा धोखा मैंने शुरू में बताया यही है कि जो कलिमा तेरा वही कलिमा मेरा। आज कादियानी स्कूलों में काम कर रहा है, आज कादियानी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे अदारों में काम कर रहा है और लोगों का ईमान लूट रहा है। लोगों से यही कह रहा है हम पे जुल्म हो गया, हमारा तुम्हारा मौलवी हमें काबल जाता है, हम तो कलिमा पढ़ते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं। याद रखिए, मैं उलमा की मौजूदगी में आपको बताना चाहता हूँ, अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की बेस है। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम के मुकद्दस सीने में धड़कने वाले मुकद्दस दिल का नाम है। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की शारत का नाम है। ये वो अकीदा है जिसे परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर 1-2 बार, 10-15 बार, 20 बार, 50 बार भी बयान नहीं फरमाया, बल्कि कुरान पाक पढ़े उलमा ने इस पे काम किया। 100 से जायद आयात मुकस्सा में मेरे परवरदिगार ने मेरे नबी की खत्म नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया और 210
احادیث مبارکہ اس ختم نبوت کے عقیدے پر ہیں 210 اللہ کے نبی نے مختلف اندازوں سے، زاویوں سے، پہلوؤں سے، مثالوں سے اپنی ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو بیان فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے، کیوں؟ انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا مطلب، معنی، مفہوم، میننگ سرور کائنات نے خود بیان فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا۔ یہ پوری امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق ہے، صحابہ کرام کا، علماء بیٹھے پوچھو، سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے مسئلے پر ہی ہوا تھا جب مسلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کا علم بلند کرتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، اور صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کو بھی جہنم واصل کیا، اس کے ماننے والوں کو بھی جہنم واصل کیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی کتا میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا ہم مسلمان اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، کیونکہ نبی پاک کے گستاخ کو بولا رعایت نہیں جا سکتی۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ تو انشاءاللہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ختم نبوت کے لیے نسلوں کو بتاؤ گے، ختم نبوت کا کام کرو گے، نسلوں کے دل و دماغوں میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی محبت کو بھریں گے، انشاءاللہ نسلوں کو فتنہ قادیانیت کے بارے میں بتائیں گے، ان کا بدل، ان کا فریب، ان کی شہادت اپنے بچوں کو بتائیں گے، ان کے ایمان کا ڈیفینڈ کریں گے، ان کے ایمان کا پہرا دیں گے، ختم نبوت کے لیے علماء کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اقبال کی نور طرفی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم تیرے ہیں۔ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار نہیں ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار نہیں ہیں۔